اکبر اور رضیہ کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ اپنی بیٹی کو لے کر دونوں بہت خوش تھے، اسی لیے اکبر نے سارے خاندان میں مٹھائی تقسیم کی۔ لوگ حیران تھے کہ بھلا بیٹی کے لیے کون ایسے خوش ہوتا، لیکن یہ تو وہی جانتا جس کی بیٹی ہو۔ بیٹی اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے اگر سمجھا جائے تو۔ اسی لیے تو کسی اللہ والے نے فرمایا ہے کہ جب بھی میں خوش ہوتا ہوں تو وہ بیٹی عطا کرتا ہے، لیکن جب دنیا خوش ہوتی ہے تو بیٹا عطا کرتا ہے۔ لیکن قصور ہمارا بھی نہیں، اصل میں ہم شروع سے ہی یہی سنتے ہیں کہ بیٹی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جہیز وغیرہ کی وجہ سے لوگ مثبت پہلو بھول جاتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں تو بس منفی باتیں۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد اللہ کی رحمت کے دروازے اکبر اور رضیہ پر کھل گئے۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگ گئے۔ بے شک صبر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو صبر کر لیتے ہیں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو صبر کا پھل میٹھا کہا گیا ہے، لیکن یہ پھل بھی کھانا آسان نہیں۔ خیر اللہ ہم سب کو بھی صبر کرنے کا ہنر دے، آمین۔ آہستہ آہستہ سب حالات ٹھیک ہونے لگ گئے۔ دونوں نے مل کر گھر بنانے کا فیصلہ کیا اور پیسہ جمع کرنے لگ گئے۔ اس سب کے دوران جیٹھانی نے پھر سے لڑائی شروع کرنے کی کوشش کی، مگر کیونکہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے پر یقین تھا، اس لیے وہ ناکام ہی رہی۔ ازدواجی زندگی کا سب سے پہلا اصول یہی ہوتا ہے، اگر ایک بھی فریق دوسرے پر یقین نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی اچھی اور خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ زمین سے بھی جو پیسے آتے وہ بھی، اور باقی کے سب پیسے بھی رضیہ جمع کر لیتی، اور اللہ بھی ایسے بندوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک ان کی بیٹی 1 سال کی ہوئی ان کے پاس کافی حد تک پیسے جمع ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنا گھر بنانا شروع کر دیا۔ اکبر نے مستری اور مزدور کام پر لگا دیے اور خود اپنی جاب پر چلا جاتا۔ پیچھے جیٹھانی جان بوجھ کر رضیہ کو برا بھلا کہنے لگ جاتی، لیکن رضیہ خاموشی سے سائڈ پر ہو جاتی۔ جب بھی اگلا بندہ غصے میں ہو یا الٹا سیدھا بول رہا ہو تو بس آپ 2 منٹ کے لیے سائڈ پر ہو جائیں۔ ایسا کرنے سے ہم بڑی بڑی لڑائی جھگڑوں سے بچ جائیں گے، اور سب سے بڑی بات، رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ بس 2-4 منٹ کی بات ہوتی ہے، اتنی دیر میں اگلا بندہ بھی اپنے غصے سے باہر آ جاتا ہے اور خود ہی اپنے ضمیر کی عدالت میں شرمندہ ہو جاتا ہے۔ بیٹی کا نام صبا رکھا گیا اور 1 ہفتہ میں ہی عقیقہ دے دیا گیا۔ اس موقع پر اکبر نے سارے خاندان کو دعوت دی۔ جیٹھانی کو بھی خود سے جا کر اس کے گھر سے لایا گیا۔ جو بھی تھا لڑائی اپنی جگہ، مگر وہ گھر کی بڑی تھی، اور بڑوں کی بات کا برا نہیں منانا چاہیے۔ یہ بات بول کر رضیہ نے اکبر کو راضی کیا اور وہ جا کر جیٹھانی کو لے آیا۔ جیٹھانی نے تھوڑے نخرے کیے مگر پھر آ گئی۔ جو بھی تھا لیکن وہ بھی دل سے خوش تھی بیٹی ہونے پر۔ سب نے مبارکباد دی، خاص طور پر اکبر کے دوستوں نے زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ اب رضیہ کی زندگی مصروف ہو چکی تھی، سارا دن بیٹی کو سنبھالتی اور ساتھ ساتھ گھر کے کام، اور اوپر سے مستری مزدور۔ اکبر بھی جاب سے آ کر رضیہ کی مدد کر دیتا۔ زندگی کی گاڑی چل رہی تھی، دونوں اپنی زندگی سے بہت خوش تھے کہ اللہ نے ان کو ان کے صبر کا پھل دے دیا۔ گھر بننے کو پورا 1 سال لگا، کیونکہ جیسے جیسے ان کے پاس پیسے آتے وہ گھر کی تعمیر شروع کروا لیتے۔ خیر آہستہ آہستہ اللہ کے بھروسے گھر مکمل ہو گیا۔ اب بس گھر میں سیمنٹ والا کام رہ گیا تھا، اور اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے فی الحال اس کو بعد کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس سال کے دوران جیٹھانی نے کافی دفعہ اکبر کے گھر میں چکر لگایا، وجہ بیٹی تھی۔ اب تو اکثر بچیاں بھی اکبر کے گھر ہی پائی جاتی تھیں۔ بچے تو سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہر ٹائم صبا کو کوئی نہ کوئی اٹھا کر ہی رکھتا،
اور تو اور کافی دفعہ رات کو بھی صبا میڈم جٹھانی کے گھر میں ہی پائی جاتی۔ ابھی صبا 1.5 سال کی ہوئی تھی کہ رضیہ کو اللہ نے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر سارا خاندان اکبر کے گھر جمع ہوا اور سب نے مبارکباد دی۔ بیٹے کا نام شاہ رکھا گیا۔ شاہ دیکھنے میں بالکل رضیہ کی کاربن کاپی تھا، اتنا گول مٹول اور سفید جیسے روئی ہوتی، اوپر سے سبز آنکھیں۔ رضیہ بہت خوش تھی کہ اللہ نے اس کو ہر وہ چیز عطا کی جو اس نے خواہش کی۔ بے شک وہ دل کے راز و نیاز سے واقف ہے۔ رضیہ پر کام کا بوجھ زیادہ ہو گیا تھا۔ اکثر اوقات رضیہ کی ماں اس سے شکوہ کرتی کہ تم ملنے بہت کم آتی ہو، تو رضیہ ہنس کر ٹال دیتی کہ کام زیادہ ہوتا ہے، اوپر سے 2 بچے۔ صبا تو سارا دن اپنی تائی ماں کے گھر میں ہی رہتی اور تائی کو ماما بولتی اور رضیہ کو چچی۔ اس پر سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ اب تو جیٹھانی کی صبا اور شاہ زیب میں جان بستی تھی۔ بچے کبھی اپنے نانوں پاس چلے جاتے ملنے تو پیچھے سب کا برا حال ہو جاتا۔ رضیہ کے حالات اب بہت اچھے ہو گئے تھے۔ اللہ نے اسے تھوڑے تھوڑے عرصے میں 2 اور بیٹے عطا کیے، جن کا نام انہوں نے زہیب اور صہیب رکھا۔ اللہ نے ہر خوشی دی تھی جس کا رضیہ نے سوچا تھا۔ یہ سب اس کی محنت اور صبر و شکر کا پھل تھا۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ اس تمام تر وقت میں رضیہ نے بہت پیارا اور خوبصورت گھر بھی بنا لیا، اور جیٹھانی جو کل تک رضیہ کی شکل دیکھ کر راضی نہیں تھی، وہ بھی رضیہ رضیہ کرتی نہیں تھکتی تھی۔ وجہ صرف اور صرف رضیہ کا اچھا اخلاق تھا۔ اگر رضیہ بھی جیٹھانی کی طرح کرتی تو کبھی بھی اس کا گھر خوشی سے نہیں بھر سکتا تھا۔ اب بھی اکثر جیٹھانی زیادہ بول جاتی، لیکن رضیہ ہنس کر ٹال دیتی، کیونکہ اسے راز مل گیا تھا کہ انسان کی فطرت کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ اس لیے بجائے کسی کو برا کہنے کے خود کو ہی اتنا اچھا بنا لو کہ اگلے بندے کو برا بنتے ہوئے خود ہی شرم آ جائے۔ رضیہ سے اب سارے خاندان والے طرح طرح کے مشورے لینے آ جاتے۔ غرض رضیہ اب سارے خاندان میں مشہور تھی، اور رضیہ کے بچوں کو اس کی جیٹھانی نے ہی پال پوس کر بڑا کیا، اور بچے بھی رضیہ سے زیادہ اپنی تائی کے ساتھ اٹیچ تھے، اور اسی طرح ایک خوشگوار زندگی گزر رہی تھی۔ اکثر اوقات ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جو کہ واقعی بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ سے بس برے وقت کو گزر جانے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر اچھے وقت کے لیے پہلے برا وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ یہی قدرت کا اصول ہے۔ اور سب سے بڑی بات صبر و شکر۔ آج کل ہم لوگوں میں صبر کی بہت کمی ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے گھر تباہ ہوتے ہیں۔